السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے آپ لوگوں سے عالم برزخ سیریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ سے میں اپنی ذاتی زندگی سے بھی کچھ ایکسپیرینسز شیئر کر چکا ہوں۔ والد صاحب کی وفات اور اس سے متعلق بعض باتیں پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب لوگوں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، صاحب ایمان تھے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں گرفتار ہے تو اللہ اسے اس پریشانی سے نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس دنیا میں ہیں، اللہ انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے، انہیں ایمان کے ساتھ یہاں سے لے جائے، راضی ہو اللہ۔ اور جو آئیں گے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے، آمین۔ آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں ایک کے بعد ایک ایسے واقعات، ایسے معاملات ہوئے کہ ایک اداسی سی دل پہ چھائی، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، شکاگو میں ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر یہاں سے فلائی کر کے اپنے والد صاحب کے لیے گئے پاکستان، اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آمین۔ وہ واپس آئے، ان سے ملاقات ہوئی، تعزیت ہوئی، whatever is the case۔ ابھی وہ آئے ہی تھے اور ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کی چھوٹی بہن جو بیمار تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اسی میں تھے ہم لوگ کہ ایک اور ہمارے، سمجھ لیں قریبی ہی رشتہ دار ہیں، آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اچانک۔ ٹیوزڈے کی رات کو طبیعت خراب ہوئی، لاسٹ ویک، اینڈ وینسڈے مارننگ شی واز نو مور۔ پھر ایک اور ہماری رشتہ دار کراچی میں ہوتی ہیں، شی واز سک، لٹل اولڈ ایج تھی، رشتے میں خالہ سمجھ لیں آپ۔ اینڈ دین آج صبح فجر میں یہ خبر آتی ہے کہ شی از نو مور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، یعنی ان کے چہرے آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ان کا تذکرہ، ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب آپ پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے آپ نے، آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں واپس جب ملک جاؤں گا تو پھر ان لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور وہ لوگ پھر پیچھے سے نہ رہیں، چلے جائیں، تو ایک ذہنی طور پر انسان اس کو الائن نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ویسی مینٹلی اسٹیٹ میں ہوتا ہے نا کہ وہ یہاں تو ہے نہیں جہاں میں ہوں، تو وہ جہاں ہیں اور وہاں سے اب وہ نہیں رہیں گے، اب میں جب جاؤں گا تو وہ نہیں ہوں گے۔ تو I mean it was extremely sad day، اسپیشلی جن کا آج انتقال ہوا وہ تو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں۔ I cannot explain you in words، اور آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بہت سارے میسیجز مجھے بھیجتے ہیں، وائس میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز، کامنٹس، ای میلز، اینڈ یو نو اٹ۔ اتنا سب کچھ لکھنے کے باوجود اور بار بار لکھنے کے باوجود، آپ میں سے وہ لوگ جو ریپیٹڈلی مجھے سوالات بھیجتے ہیں، اٹس جسٹ ناٹ انف، اٹس نیور انف۔ کبھی ایسا لگتا ہے بات پوری ہوئی نہیں، ابھی اور بات جاننی ہے، ابھی اور اس کو دیکھنا ہے۔ تو اب باتوں میں باتیں نکلی، تو کسی نے سوال کیا کہ پھر یہ معاملہ ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے پھر ایکسپلین کیا مختصراً، آپ سے بھی مختصراً ایکسپلین کرتا ہوں، ڈیٹیل میں تو چینل پر میں نے بہت ویڈیوز آپ کو دی ہیں، کیونکہ لوگ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں جی ریفرنس دیں، ریفرنسز کے ساتھ ڈیٹیلز میں عالم برزخ میں کئی 100 دروس موجود ہیں، ان میں ریفرنسز موجود ہیں، ایک سم اپ کرتے ہیں آج اس سفر کو۔
انسان کے جسم میں سے جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو پردے اٹھ جاتے ہیں، اور روح فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے جو جسم نہیں دیکھ پاتا، اور فرشتے تاحد نگاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھی روح ہوتی ہے تو نورانی فرشتے، اور اگر خراب روح ہوتی ہے تو خطرناک فرشتے نظر آتے ہیں۔ واٹ ایور از دا کیس، کافر کی روح ہوگی تو فرشتے اسے ایسے کھینچ کے اس کے بدن میں سے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتی، جیسے سلاخ پہ سے گوشت نکالا جاتا ہے۔ اور مومن کی روح ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے کہ مشکیزے میں ایک بوٹل میں ایک ڈراپ ہو، اور وہ آپ بوٹل الٹ دیں تو وہ کیسے آرام سے ڈراپ باہر سلائڈ کر کے آ جاتا ہے، تو اسی طرح مومن کی روح نکلتی۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ دنیا وہ سمجھتا ہے جنت ہے۔ یہ روح فرشتے لیتے ہیں اور روح کو بھی ایک کفن پہناتے ہیں، اچھی روح کو اچھا کفن خوشبودار، اور خراب روح کو بدبودار کفن، کہ اچھی روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بری روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کیسی بدبودار روح ہے، گناہ گار روح ہے، اسے ہم سے دور کرو۔ اور یوں آسمان دنیا تک یہ معاملہ چلتا ہے، اچھی روح کو داخلہ مل جاتا ہے، بری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، قبر میں پٹک دیا جاتا ہے، اور اچھی روح داخل ہوتی ہے اور عالم برزخ میں ان ارواح سے ملاقات کرتی ہے جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل میں نے آپ سے ذکر کی کہ وہ آپس میں کیا حال احوال پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر میں لوٹا دو۔ اب یہ دنیا کی طرف واپسی کا سفر ہے، اور یہ دفن ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے کہ روح اپنے کفنانے والے کو بھی دیکھ رہی ہے، نہلانے والے کو بھی دیکھ رہی ہے، اور اگر اچھی روح ہے تو کہتی ہے کہ مجھے جلدی دفنا دو، اور بری روح ہے تو کہتی ہے کہ مجھے نہ دفناؤ۔ وہ اپنے اوپر رونے والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے اوپر باتیں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ اپنے اگلے سٹیپ کے لیے جس بھی سٹیٹ میں ہو اس سٹیٹ میں موجود ہے، اور پھر وہ قبر میں اتار دی جاتی ہے۔ اور قبر میں اتار دی جاتی ہے تو جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ایک صحابی نے بھی کہا کہ اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کے اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوال و جواب کا ایک معاملہ چلے گا، اور اس میں تم بیٹھے ہوگے تو مجھے ایک انسیت ہوگی، اور تم وہاں پر بیٹھ کر مجھے تلقین کرو گے، مجھے جو ہے نصیحت ایڈوائس کرو گے مجھے کہ یہ جواب دیں، یہ جواب دیں، اور تمہارے رہنے سے مجھے ایک انسیت ہوگی، تو تم قبر کے پاس سے نہ جانا۔ اور دیکھیں وہ روح قبر کے اندر گڑھے میں موجود نہیں ہوتی، وہ عالم برزخ سے اس جسم کے ساتھ ایک تعلق میں موجود ہوتی ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، قبر اپنے پاس آنے والے کو قبر میں جو شخص ہے اس کی روح برزخ سے قبر پر آنے والے کو دیکھتی بھی ہے، ان کے سلام سن کے ان کے جوابات بھی دیتی ہے، اور جاننے والوں سے انسیت بھی محسوس کرتی ہے۔ اور جاننے والے جاتے رہیں اور پھر جانا چھوڑ دیں تو بعض واقعات میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خواب میں آ کے یاد دہانی بھی کراتی ہے۔ وہ تمام معاملات بڑی تفصیل سے ہم نے برزخ کی سیریز میں دیکھیں، اختصاراً بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد منکر نکیر کے سوال جو ہیں، 5 کے 5 سوال جو میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے ذکر کیے، قبر کے 5 سوال، پھر قبر کے 4 سوال، قبر کے 3 سوال، قبر کا 1 سوال، یہ مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف سوالات آئے ہیں، وہ سب میں نے مختلف دروس میں آپ سے ذکر کیے ہیں۔ تو ان سوالات کے بعد نیک روح ہوتی ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور پہلی رات کی دلہن سوتی نہیں، جاگتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قبر میں جو اچھی روحیں ہوتی ہیں نا، فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو سر سے آتے ہیں تو بعض اعمال اور پاؤں سے آتے ہیں، تو بعض اور داہنے سے آتے ہیں، تو بعض اور بائیں سے آتے ہیں، تو بعض تو اس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، اور منکر نکیر کو اس کے قریب آ کے اسے جو ایک دہشت ہوتی ہے وہ فیل نہیں ہونے دیتے۔ نتیجتاً جب وہ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں تو وہ نیک روح دیکھتی ہے جو قبر میں ماحول ہوتا ہے، جو برزخ میں ماحول ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ وہ نماز پڑھنے کی چاہ کرتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر سے شریعت ساقط ہو گئی، اب تجھ پر شریعت امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ ہم تو فرشتے ہیں، سوال جواب کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ وہ سچویشنز ہیں کہ روح کے اندر کچھ سینس تو ہے، لیکن سوالات کے جب جوابات تک وہ پہنچتی ہے کہ جب اسے بیدار کیا جاتا ہے ان اے سینس،
کہ اب دیکھیں نا مختلف سٹیجز ہیں برزخ کی. تو ابھی تک جن سٹیجز سے وہ گزر رہی تھی اس کے اندر اس کو نالج تو تھی پر شورٹی نہیں تھی. ابھی وہ برزخ میں ویک اپ ہو گئی ہے. ابھی تک وہ برزخ میں ویک اپ نہیں ہوئی تھی, اٹھی. اب وہ برزخ میں جاگی تو اب فرشتوں نے اسے کنفرمیشن دی کہ واقعی تو مر گئی ہے. تو اب اس کنفرمیشن کے بعد پھر سوال و جواب کا معاملہ ہے, اور اعمال صالحہ جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اللہ کی قرآن کی صورتیں اس کی پروٹیکشن میں اٹھتی ہیں. بہرحال وہ بڑی تفصیل میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں. فرشتے اسے اس کے ٹھکانے دکھاتے ہیں کہ اگر تو بری روح ہوتی تو دیکھ جہنم میں اس ٹھکانے میں جاتی, اور اچھی روح ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ. اور بری روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھ جنت میں تجھے ٹھکانہ ملتا, اگر تو اچھی ہوتی اور چونکہ اچھی نہیں ہے تو جہنم میں اپنا یہ ٹھکانہ دیکھ. اسی لیے جب جنتی کو جنت کا پروانہ ملے گا تو چونکہ برزخ میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا رہا ہے یا رہی ہے, تو وہ سیدھا اپنے گھر کو یوں پہنچ جائے گا کہ حضور نے فرمایا جیسے تم دنیا میں اپنے گھروں سے مانوس ہو ویسے جنت میں بھی اپنے گھر کو جانتے پہچانتے ہوگے. کوئی نئی اجنبی جگہ نہیں ہوگی تمہارے لیے. جیسی جنت کا پروانہ ملے گا تم اپنی ہی جنت کی طرف دوڑتے چلے جاؤ گے. اس کے بعد عالم برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں. وہ ارواح جو گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں, ان میں سے جو مومنین ہیں, جو مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ان کو یا تو ان کے صدقہ جاریہ یا پھر ان کے لواحقین پیچھے رہ جانے والوں کی دعاؤں یا اللہ کے رحم سے معاف کر کے عذاب ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایک پاسبلٹی پروبیبلٹی ہے کہ بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. کافر اور مشرک تو قیامت تک اسی عذاب میں گرفتار ہیں, اور مومنین جو ہیں پھر ان کی ارواح جو ہیں وہ مختلف مدارج میں, بعض چاہے زمزم پر ہیں, بعض اپنی قبر پر, بعض آسمان اور دنیا کے درمیان, بعض آسمانوں میں. اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں. اگین دوبارہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں سوال آئیں گے, اچھا تفصیل دیں, بعض کہتے ہیں ریفرنس دیں. اس لیے بار بار ایک ہی بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے بات کہ تفصیلاً برزخ کی سیریز, عالم برزخ کی زندگی, ان پلے لسٹ میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ان پلے لسٹ میں تفصیلات موجود ہیں ود ریفرنسز. آپ وہاں پر جا کر وہ دروس سن سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد ارواح جو ہیں ان کا اپنے اپنے مقامات میں رہنا اور آپس میں جو معاملات ہیں اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے, وہاں کا وقت کیسا ہے, وہاں کے معاملات کیسے ہیں, وہاں کی حیات کیسی ہے. اور وہ ارواح جنہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے, اب چونکہ روح ہیں جسم تو ہے نہیں, تو انہیں ٹیمپرریلی پرندوں کے جسم, جنتی پرندوں کے جسم دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جنت سے کھائیں پئیں اور جنت کے باہر عرش کی قندیلوں کے سائے تلے آرام کریں. اور ان کی آپس کی کانورسیشنز بھی ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں جسے ہم نے ذکر کیا ہے. یہ ساری سمرائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے ذرا اپنے دل کا حال بھی بیان کرنا تھا, آپ سے دعا کی درخواست بھی کرنی تھی, اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی تھی کہ ہم نے مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے نا, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہم سب کو معاف کر دے, ہمیں بخش دے. ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہم بندے اللہ کے ہیں, یاد رکھو, اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہمارے پیاروں کو معاف کر دے, تو ان سے راضی ہو جا, ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.